آمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار 100 ٹائمز درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. ایک بہت پیاری ایمان افروز آپ کو روایت سناتا ہوں، حدیث پاک. یہ سن کر آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن پاک بندہ مومن کی کہاں کہاں کس کس انداز سے کس طرح مدد کرتا ہے. چنانچہ مسند بزار حدیث نمبر 2655 2655 حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جس طرح ٹھاٹھے مارتے سمندر اور چٹیل میدانوں میں موتی جیسے تارے سے رہنمائی لی جاتی ہے. جب تلاوت کرنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا فوت ہو جاتا ہے تو وہ نوری خیمہ جو اس کی گھر میں تلاوت کی بنا پر ہوتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے. چنانچہ فرشتے آسمان سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ نوری خیمہ نظر نہیں آتا. پھر فرشتے اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں، اس کی روح پر درود بھیجتے ہیں، پھر قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور جو بھی مسلمان اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک سیکھتا ہے پھر رات کی کسی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ رات اگلی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس مومن کو وقت مقررہ پر بیدار کر دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا. جب وہ مسلمان جو قرآن پڑھنے والا ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے کفن کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن کریم انتہائی حسین صورت میں اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر کفن کے نیچے اور سینے کے اوپر آ جاتا ہے. جب قرآن پڑھنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے، دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں تو منکر اور نکیر دو قبر کے فرشتے، ایگزامنر فرشتے، ممتحن فرشتے قبر میں آ کر اسے بٹھاتے ہیں. تو اتنے میں قرآن کریم اس مسلمان اور فرشتوں کے درمیان آ جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ تاکہ ہم اس سے سوال کریں. قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ یہ میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں تنہا نہ چھوڑوں گا. البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو تم اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے دو کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوں گا. پھر قرآن کریم اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہے، وہ جس نے قرآن پڑھا تھا، تلاوت کی تھی اس کی، اور کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی بلند آواز سے پڑھتا تھا، کبھی آہستہ آواز میں پڑھتا تھا. میں وہی قرآن ہوں تو جس سے محبت رکھتا تھا، بس مجھے بھی تجھ سے محبت ہے.
اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ پاک اسے اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے۔ نکیرین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ نکیرین سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں۔ اب وہ مسلمان جو قرآن کا عاشق تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن کریم فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم اور آرام دہ بستر بچھاؤں گا، حسین اور جمیل چادر عطا کروں گا، تو رات بھر میرے لیے جاگتا، دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا۔ اب قرآن کریم پلک چھپکنے میں آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے اور رب تبارک و تعالی سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو بستر اور چادر عطا کیے جاتے ہیں۔ چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ۔ قرآن کریم بندہ مومن سے پوچھتا ہے تو میری غیر موجودگی میں ڈرا تو نہیں، خوف زدہ تو نہیں ہوا، وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں رب تبارک و تعالی کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا اور وہ لے بھی آیا ہوں، لہذا کھڑا ہو جا تاکہ فرشتے بستر بچھا دیں۔ پھر فرشتے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر، کس کی قبر؟ جو قرآن کا عاشق تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا دن میں رات میں، اس کی قبر کو 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا 400 سال دوڑ کر جو فاصلہ طے کرے گا یہ ہے 400 سال کی مسافت۔ مومن کی قبر کو، عاشق قرآن کی قبر کو اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اذفر خوشبو لگا کر سبز ریشم بچھایا جاتا ہے، اس کے سر اور پاؤں کی طرف باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں، اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے۔ فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر کے، قبلے کی طرف اس کا چہرہ کر کے اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں۔ پھر قیامت تک وہ اور قرآن قبر میں رہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کس طرح رہتا ہے؟ اس طرح رہتا ہے جیسے مہربان باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پاک پڑھ لیا تو قرآن کریم اس کی خوشخبری سناتا ہے اسے، سبحان اللہ۔ اور اگر اس کے پیچھے اس کی اولاد میں سے کوئی برا ہو تو قرآن کریم اس کی اصلاح اور بہتری کے لیے دعا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے، اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے، اللہ ہمیں قاری قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی ہم کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی ہم کو چلا دے۔ آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ قرآن پاک کا جو عاشق ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، جب گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر پر نور کا خیمہ تن جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا عاشق، قرآن کی تلاوت کرنے والا جب یہ مرتا ہے تو قرآن کریم بہت ہی حسین شکل بنا کر اس کے سرہانے آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مرنے کے بعد جو اعمال ہیں ہمارے، اچھے یا برے اعمال، اچھے اعمال جیسے قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کا ادب، احترام
اولاد کی دینی تربیت، درود پاک پڑھنا، ذکر اللہ کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، استغفار کرنا، لا حول شریف پڑھنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، جو نیک اعمال ہیں یہ مرنے کے بعد حسین شکل اختیار کر کے قبر میں آئیں گے اور قبر میں خوشبو کا باعث بنیں گے، قبر کی روشنی کا باعث بنیں گے، قبر میں یہ مرنے والے کو کمپنی دیں گے، انسیت دیں گے، سبحان اللہ۔ اور اگر اعمال برے ہیں تو یاد رکھیے برے اعمال جو ہیں یہ مرنے کے بعد بری شکل میں متشکل ہوں گے اور قبر میں بدبو کا سبب بنیں گے، جہنم کی کھڑکی کھلنے کا سبب بنیں گے، قبر میں وحشت کا سبب بنیں گے، خوف کا سبب بنیں گے، عذاب کا سبب بنیں گے، عذاب قبر کا سبب بنیں گے۔ استغفر اللہ، بے نمازی کی قبر کو تو اس طرح وہ قبر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ برے اعمال بری شکل اختیار کر کے قبر میں آ جاتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت کرنا، نماز چھوڑنا، استطاعت ہے مگر پھر بھی حج ادا نہیں کرتا، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ دینے میں بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی دینی تربیت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نعمت دی مگر ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کے بجائے گستاخی، بدتمیزی، اللہ نے مال دیا ماں باپ کو نہیں دیتا۔ اللہ کی پناہ۔ برے اعمال، شراب نوشی، جوا، بدکاری، گالی، غیبت، چغلی وغیرہ وغیرہ، یہ جو گناہ ہیں یاد رکھیے گناہ جو ہیں یہ کفر کے قاصد ہیں، کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ گناہ قبر میں وحشت کا سبب بنیں گے، خوف کا سبب بنیں گے، گھبراہٹ کا سبب بنیں گے، عذاب کا سبب بنیں گے۔ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو قبر میں جنت کا باغ بن جائے، جنت کا باغ بننے کا سبب بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو عاشق قرآن ہوگا، کسی میگزین کا عاشق نہیں، طرح طرح کے دنیاوی علوم کا عاشق نہیں، قرآن کا عاشق، جب یہ مرے گا سبحان اللہ قرآن کریم انتہائی اچھی شکل اختیار کر کے اس کے سرہانے آئے گا، اور جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو قرآن کریم وہاں بھی پہنچ جائے گا، اور سبحان اللہ قرآن کریم قبر میں اس کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ میں وہی ہوں جس کو تو کبھی بلند آواز سے پڑھتا تھا، کبھی آہستہ پڑھتا تھا، تو مجھ سے محبت کرتا تھا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم اپنے عاشق کے لیے، اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں نرم و آرام دہ بستر بچھاتا ہے، حسین چادر عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے قبر کی راحت کا سامان کرتا ہے، اور مرحبا قیامت تک قرآن اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے، اپنے سن کے ساتھ رہتا ہے۔ اور مرحبا اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو مرنے والے کو قرآن آ کر قبر میں خوشخبری سناتا ہے، اور اگر اس کی اولاد بری ہوتی ہے تو قرآن کریم اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عاشق قرآن بنا دے، شب و روز قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نماز پڑھیں اس میں بھی تلاوت ہوتی ہے الحمدللہ، اس کے علاوہ بھی اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھے بھی، میرے رب کا کلام ہے سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان جو اردو اسپیکنگ ہیں ان کے لیے، پھر اس کی تفسیر پڑھیں، ماشاءاللہ تفسیر صراط الجنان دور جدید کی، دور حاضر کی جدید ترین تفسیر ہے، اس کو پڑھیں تاکہ سمجھیں۔ قرآن پاک میں کم و بیش 90 دفعہ 90 ٹائمز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا ایمان والوں کو یہ پتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا؟ پڑھیں سمجھیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.